یہ پانی کا مان لیجئے جگ ہے ہمارے پاس، اور یہ مان لیجئے پتھر ہے، پتھر کو ہم نے پانی میں ڈال دیا، 2 دن کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں پتھر پانی میں پڑا ہوا ہے، آپ نے نکالا پتھر پھینک دیا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب کیا ہوا اس کا؟ پانی میں پتھر ڈالا آپ نے، 2 دن کے بعد پتھر نکال کر پھینک دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پتھر نے پانی کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور پانی نے پتھر کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ جب تک پتھر پانی کے اندر تھا، جب چاہا آپ نے پتھر کو پانی سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ یہ تعلق نہیں ہونا چاہیے اسلام سے ہمارا۔ ہم پردہ مانتے ہیں اور جب شادی کی بات آئی یا اپنی بیوی کو گھومنے لے جانے کی بات آئی تو ہم نے اس کو بے پردہ کر دیا۔ یعنی اسلام سے ہم نے جیسے پانی سے پتھر نکال کے پھینک دیا، ایسے ہی ہم نے اسلام سے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پانی ہے، کھانے والا رنگ ہوتا ہے نا، رنگ، کلر، آپ نے دیکھا ہوگا زردے میں ڈلتا ہے، پلاؤ میں ڈلتا ہے، مٹھائی میں جلیبی وغیرہ میں ڈلتا ہے۔ وہ رنگ لے کے آئیے آپ، 2 روپے کا 5 روپے کا وہ رنگ اس پانی میں ڈال دیجیے آپ، 2 دن کے بعد نہیں، صرف 1 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لال رنگ جو ڈالا ہے آپ نے اس پانی میں، پانی لال ہو گیا۔ پیلا رنگ ڈالا ہے یلو کلر تو پانی پیلا ہو گیا، گرین کلر ڈالا ہے آپ نے تو پانی ہرا ہو گیا۔ 1 منٹ کے اندر ہی وہ رنگ پانی میں گھل گیا۔ جانتے ہو اس کا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی نے رنگ کو ایکسپٹ کر لیا اور رنگ نے پانی کو اپنے رنگ میں ڈھال لیا۔ دونوں نے، پانی نے رنگ کو ایکسپٹ کر لیا اور رنگ نے بھی پانی کو اپنے رنگ میں ڈھال لیا۔ مطلب سمجھ رہے ہو؟ یہی اسلام سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ اب پانی میں جو رنگ پڑ گیا ہے، اب آپ پانی سے رنگ کو الگ کر کے دکھائیے، کر دیں گے آپ؟ نہیں کر پائیں گے۔ آپ کے باپ بھی نہیں کر پائیں گے۔ پانی پھینکنا پڑے، نالی میں ڈالنا پڑے وہ الگ بات ہے، لیکن پانی سے رنگ کو آپ الگ نہیں کر پائیں گے اور رنگ کو پانی سے بھی الگ نہیں کر پائیں گے۔ یعنی پانی نہ رنگ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، نہ رنگ پانی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ ہم جب مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں، اسلام میں داخل ہو جائیں تو ہمارا اسلام کے ساتھ اس طریقے سے کلچر، اس طریقے سے گھل مل جانا چاہیے کہ ہم سے اسلام ہٹایا جائے تو نہ ہٹے، اسلام کو ہم سے نکالا جائے تو نہ نکلے۔ یعنی پانی اور رنگ کی طرح ہم ہو جائیں، اسلام ہم سے چھینا جائے تو نہ چھنے اور اسلام سے ہم کو چھینا جائے تو ہم دور ہوں۔ یہ ہونا چاہیے ہمارا۔ حضرت سمیہ کی طرح جب ان کے پیروں کو باندھ دیا گیا، ہاتھ کو باندھ دیا گیا تو نیزہ ان کی شرمگاہ میں داخل کر دیا گیا، لیکن کیا کہتی؟ اللہ میرے ایمان کی اور میرے اسلام کی حفاظت فرمانا۔ اتنی سخت سزا دینے کے باوجود بھی نہ اسلام چھوڑ رہی ہے، نہ اسلام سمیہ سے دور ہو رہا ہے، نہ سمیہ اسلام سے دور ہو رہی ہے۔ ابو جہل نے 2 اونٹ منگائے، ایک اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف اور ایک اونٹ کا چہرہ پشچم کی طرف کر دیا، اور سمیہ کا یہ پیر اس اونٹ سے باندھا، یہ پیر اس اونٹ سے باندھا، اور سمیہ سے کہہ دیا گیا کہ ان اونٹوں کو بھگا دیا جائے گا، تیرے بیچ سے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ سمیہ مسکرا کے کہتی ہے ابو جہل جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی دیر مجھے جنت میں جانے میں لگ رہی ہے۔ آئے ابو جہل جلدی کر جلدی کر جلدی کر۔ ابو جہل کو غصہ آتا ہے، آئے سمیہ تو نہیں مانے گی، تو اسلام نہیں چھوڑے گی۔ اس نے آسمان پہ نظریں ڈالی، ابو جہل کہتا اوپر کیا دیکھ رہی ہے؟ اونٹ تیرے پیر تیرے ان اونٹوں سے بندھے ہوئے ہیں، سمیہ جلدی سے اسلام چھوڑ دے۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اے ابو جہل یہ جنت جو مجھے دکھائی دے رہی ہے تجھے نہیں دکھائی دے رہی ہے، اس جنت کی خوشبو میری ناک کو آ رہی ہے تجھے نہیں لگ رہی ہے۔ اے ابو جہل جنت دیکھ کر بھی کوئی اسلام چھوڑ سکتا ہے؟ جلدی کر، میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے تو میں یہ کوڑا اٹھا کر تجھے خود دے دیتی کہ جلدی مار۔ اے ابو جہل قسم ہے اس رب کی عزت و جلال کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے ابو جہل جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی دیر مجھے جنت میں جانے میں لگ رہی ہے، جلدی بھگا۔ ابو جہل کو غصہ آ گیا اور اس نے اونٹوں کو بھگا دیا۔ سمیہ بیچ سے 2 ٹکڑے ہو گئی، اس کے جسم 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، لیکن مسکراتی رہی، چہرہ صحیح سلامت بچ گیا۔ پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سمیہ میں اسلام ایسے بس گیا تھا اور
اسلام میں سمیہ ایسی بس گئی تھی، نہ سمیہ اسلام کو چھوڑنے کو تیار تھی، نہ اسلام سمیہ کو الگ کرنے کے لیے تیار تھا۔ پانی میں رنگ کی طرح، نہ رنگ پانی سے الگ ہو سکتا ہے نہ پانی رنگ سے۔ میرے بھائیوں، اسلام کے ساتھ ہمارا یہ تعلق ہونا چاہیے، پتھر اور پانی کی طرح نہیں کہ جب چاہو ڈال دو اور جب چاہو پتھر کو نکال کے پھینک دو۔ اپنی منمانی شادیاں کرنا بند کرو، منمانی نماز پڑھنا بند کرو، منمانی روزے رکھنا بند کرو، منمانی عبادتیں بند کرو۔ میرے بھائیوں، جو چیز شریعت میں نہیں ہے وہ مسجد کے ذمہ داروں کی وجہ سے جائز نہیں ہو جائے گی۔ جو چیز جماعت کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ، فرض نماز کے بعد دعا مانگنے کو ضروری سمجھ کر امام کی اقتداء کے اندر اگر نماز میں پڑھے گا اور مانگے گا اور اس وقت تک نماز کو پوری نہیں سمجھے گا، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، اور قیامت کی صبح تک بدعت رہے گا۔ اس کو مسجد کا متولی چینج نہیں کر سکتا ہے، اس کو مسجد کا امام چینج نہیں کر سکتا ہے، کوئی دنیا کی طاقت نہیں بدل سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے۔ مسجد کی کمیٹی کا صدر، مسجد کی کمیٹی کا متولی اس کو اپنی منمانی سے پڑھوا تو سکتا ہے، امام کو مجبور تو کر سکتا ہے، لیکن اس کو جائز کرنے کی ہمت اس کے باپ کی بھی نہیں ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے اور غلط رہے گی، جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے اور قیامت کی صبح تک وہ صحیح رہے گی۔ اس لیے یاد رکھنا میرے بھائیوں، منمانی طور پر عبادتیں مت کرو، منمانی طور پر عبادتیں نہیں۔ جس مسجد کے اندر قبر ہوگی اس مسجد میں نماز نہیں ہوگی، رب کعبہ کی قسم نہیں ہوگی، اللہ کی قسم نہیں ہوگی، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، نہیں ہوگی۔ اگر قبر پہلے بنی تھی بعد میں مسجد بنی ہے تو مسجد کو ہٹایا جائے گا وہاں سے، اور مسجد پہلے تھی بعد میں قبر بنی ہے تو قبر کھود کر ہڈی گڈی جو بھی ملے اس کو منتقل دوسرے قبرستان میں کیا جائے گا، اور کچھ نہ ملے تو تھوڑی سی مٹی لے جا کر دوسرے قبرستان میں دفن کر کے اس کو زمین کے برابر کر کے مسجد کے حصے میں شامل کیا جائے گا۔ اب یہ فیصلہ آپ کرو کہ وہاں پہلے مسجد تھی یا قبر تھی۔ اگر قبر تھی اور پھر مسجد بنی تو مسجد کو چینج کرو، اور اگر مسجد تھی بعد میں قبر بنی تو قبر سے مٹی نکال کر ہڈیاں نکال کر دوسرے قبر میں منتقل کریے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جس مسجد میں قبر ہوگی اس مسجد میں نماز نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ پڑھتے رہو۔ ایک بار میں بھی چلا گیا تھا اور بعد میں نماز پڑھنے کے بعد مجھے احساس ہوا ارے اس میں تو پہلے سے قبر، مجھے معلوم تھا لیکن پھر بھی بھول کے دوبارہ چلا گیا۔ میں گیا تھا، ذرا اکرام کا انتقال ہو گیا تھا تو میں ان سے ملنے، ان کے گھر والوں سے گیا تھا ملنے کے لیے، تو گیا، پھر اذان کی آواز آئی تو میں چلا گیا، جلدی میں تھا۔ بعد میں نماز پڑھنے کے بعد احساس ہوا ارے یہ تو قبر تھی، تو بعد میں نے شری رام پور جلسہ تھا، پھر وہاں جا کر میں نے اس نماز کو دوبارہ دہرایا اور دوبارہ پڑھا۔ میرے بھائیوں پڑھیے، آپ، میرا کام کہنے کا تھا، میں نے کہہ دیا، جس مسجد میں قبر ہوگی اس مسجد میں نماز نہیں۔ دلیلیں دیتے رہو، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، آپ کے پڑھنے اور آپ کے کرنے سے وہ صحیح نہیں ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما، ہم تمام مسلمانوں کو اے اللہ اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل فرما دے، پانی اور رنگ کی طرح اسلام ہمارے اندر پیوست کر دے، اسلام ہم سے نہ جدا ہو، ہم اسلام سے نہ جدا ہوں۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علينا إلا البلاغ المبين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔